سیمول بیکٹ کے شہرہ آفاق ڈرامہ ویٹنگ فار گوڈو کے بارے میں ایک بہت ہی مشہور تبصرہ ہے۔ جی، ویوین مرسیئر کا؟ ہاں، انہوں نے 1956 میں لکھا تھا کہ یہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جس میں 2 بار کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، بالکل۔ یہ بات سننے میں جتنی مزاحیہ ہے اتنی ہی گہری بھی ہے، اور یہی وہ پہیلی ہے جسے ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صحیح۔ کہ آخر ایک ایسا ڈرامہ جس میں بظاہر کچھ ہوتا ہی نہیں، وہ 20ویں صدی کی ثقافت کا اتنا اہم حصہ کیسے بن گیا؟ اور اس سوال کے مرکز میں ہے خود سیمول بیکٹ۔ 1906 میں ڈبلن میں پیدا ہوئے۔ ان کی تحریروں میں ایک بے چینی نظر آتی ہے۔ وجودی بے چینی؟ جی، وجودی بے چینی، انسان کی تنہائی، زندگی کے بے معنی پن کی تلاش، اور اسی وجہ سے وہ اس ادبی تحریک کے سب سے بڑے نام بنے جسے لا یعنی تھیٹر یا تھیٹر آف دی ابسرڈ کہا جاتا ہے۔ اور انہیں نوبل انعام بھی ملا اسی کام پر، ہے نا؟ جی، 1969 میں ادب کا نوبل انعام۔ تو آج ہمارا مقصد اس ڈرامے کی تہیں کھولنا ہے۔ ہم اس کے بظاہر سادہ پلاٹ، اس کے عجیب کرداروں اور اس کے منفرد انداز کا جائزہ لیں گے تاکہ یہ جان سکیں کہ اس کچھ نہ ہونے میں آخر ایسا کیا ہے جو آج بھی ناظرین کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو جو لوگ اس ڈرامے سے واقف نہیں، ان کے لیے کہانی کا خلاصہ بہت ہی سیدھا ہے۔ بہت زیادہ۔ 2 دوست ہیں، ولادیمیر اور ایسٹراگون۔ وہ ایک سنسان سڑک پر ایک سوکھے درخت کے پاس کھڑے ہیں اور وہ کسی گوڈو نامی شخص کا انتظار کر رہے ہیں۔ بس یہی کہانی ہے۔ ہاں، بس یہی ہے۔ انہیں خود بھی ٹھیک سے نہیں پتا کہ گوڈو کون ہے، کب آئے گا، لیکن انہیں ایک امید ہے کہ وہ آئے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بچ جائیں گے۔ بالکل، اور یہی انتظار ان کی پوری دنیا ہے۔ اور ڈرامے کی ساخت بھی اسی انتظار کے گرد گھومتی ہے۔ یہ 2 ایکٹ پر مشتمل ہے۔ اچھا۔ پہلا ایکٹ شام کو ختم ہوتا ہے جب ایک لڑکا آ کر پیغام دیتا ہے کہ مسٹر گوڈو آج نہیں آئیں گے لیکن کل ضرور آئیں گے۔ اور پھر دوسرا ایکٹ؟ دوسرا ایکٹ اگلے دن شروع ہوتا ہے۔ وہی جگہ، وہی درخت اور تقریباً وہی واقعات دہرائے جاتے ہیں۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والا چکر ہے۔ تو وہ ایک ہی دن کو بار بار جی رہے ہیں۔ پہلے ایکٹ میں انتظار، کچھ عجیب لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور پھر پیغام ملتا ہے کہ کل آنا۔ اور دوسرے ایکٹ میں بھی یہی سب کچھ۔ یہ تو بہت عجیب ہے۔ بالکل، اور یہی اس کا کمال ہے۔ بیکٹ نے یہ ساخت جان بوجھ کر بنائی ہے تاکہ ناظرین کو بھی وہی احساس ہو جو کردار محسوس کر رہے ہیں، کہ وقت ایک چکر میں پھنس گیا ہے۔ جی، اور انتظار خود ایک لایانی عمل بن چکا ہے۔ اس میں کوئی ترقی نہیں، کوئی منزل نہیں، بس انتظار ہے۔ اور اس انتظار کے دوران وقت گزاری کے لیے کچھ ہوتا تو ہوگا۔ میرے خیال میں پوزو اور لکی کی آمد یہی ہوتی ہے نا؟ جی ہاں، بالکل۔ وہ منظر تو ذہن سے چپک کر رہ جاتا ہے۔ ایک مغرور امیر آدمی پوزو جو اپنے غلام لکی کو گلے میں رسی ڈال کر کھینچتا ہوا لاتا ہے۔ یہ دیکھنا جتنا مزاحیہ ہے اتنا ہی خوفناک بھی۔ ولادیمیر اور ایسٹراگون کے لیے تو یہ ایک تفریح ہے، ان کی بوریت بھری زندگی میں ایک تماشا۔ لیکن یہ صرف وقت گزاری تو نہیں ہو سکتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پوزو اور لکی کی جوڑی انسانی رشتوں کی ایک بہت ہی تلخ تصویر ہے۔ طاقتور اور کمزور، آقا اور غلام۔ یعنی یہ پورے انسانی معاشرے کا ایک چھوٹا سا ماڈل ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر لکی کا وہ مشہور مونولوگ جب پوزو اسے سوچنے کا حکم دیتا ہے۔ ہاں، وہ بولنا شروع کرتا ہے، اور کیا بولتا ہے؟ ایک بے ربط، بے ترتیب، فلسفیانہ تقریر جو رکتی ہی نہیں۔ میں نے جب پہلی بار اسے پڑھا تو مجھے ایک لفظ سمجھ نہیں آیا، لیکن ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اس مونولوگ کا مقصد ابلاغ نہیں بلکہ ابلاغ کی موت دکھانا ہے۔ ابلاغ کی موت؟ جی، لکی صدیوں کے انسانی علم، فلسفی، سائنس سب کو ایک ہی سانس میں اگل دیتا ہے، لیکن سب کچھ ٹوٹا پھوٹا بے معنی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسانی سوچ اور زبان اب بڑے سوالوں کا جواب دینے سے قاصر ہو چکی ہیں۔ اور جب یہ جوڑی دوسرے ایکٹ میں واپس آتی ہے، ہاں، تو ان کی حالت تو اور بھی بدتر ہو چکی ہوتی ہے۔ پوزو اندھا ہو جاتا ہے اور لکی گونگا۔ جی، اور انہیں پچھلے دن کی ملاقات یاد تک نہیں ہوتی۔ یہ تو سیدھا سیدھا انسانی زوال کی تصویر ہے۔ جی، اور یہیں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ ڈرامہ واقعات کا نہیں بلکہ ایک حالت کا ہے،
یہ انسانی وجود کی اس حالت کی عکاسی ہے جو امید، مایوسی، یادداشت اور بھولنے کے درمیان مولک ہے۔ جہاں کچھ بدلتا نہیں، کچھ بھی نہیں، بس وجود کا احساس کمزور پڑتا جاتا ہے۔ اور اس بے معنی حالت میں جو چیز انہیں زندہ رکھے ہوئے ہے وہ ہے خود یہ کردار، ولادیمیر اور ایسٹراگون، دیدی اور گوگو۔ ان کا آپس کا رشتہ بھی تو کمال کا ہے۔ ہاں، وہ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، تنگ آتے ہیں، الگ ہونے کی دھمکیاں دیتے ہیں، لیکن وہ کبھی نہیں جاتے۔ وہ ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ نہیں گزار سکتے۔ اس بے مطلب کائنات میں ان کی دوستی ہی ان کا واحد سہارا ہے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے ہی گوڈو کا انتظار کر رہے ہیں۔ بالکل۔ مجھے یہ بات بھی بہت دلچسپ لگتی ہے کہ ان کی جسمانی تکلیفوں کو کتنی اہمیت دی گئی ہے۔ ایسٹراگون کے تنگ جوتے اور ولادیمیر کی گردے کی تکلیف؟ ہاں، کیا یہ صرف عام انسانی مسائل ہیں یا ان کے پیچھے بھی کوئی گہرا مطلب ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ان کی جسمانی تکلیفیں ان کی روحانی اور وجودی اذیت کا عکس ہیں۔ اچھا۔ تنگ جوتا اس زمین پر چلنے کی تکلیف کی علامت ہے، اور ولادیمیر کی بیماری اس کے اندر کی بے چینی کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ جسمانی طور پر بھی قید ہیں اور روحانی طور پر بھی۔ اور اسی لیے وہ مسلسل باتیں کرتے رہتے ہیں تاکہ انہیں سوچنا نہ پڑے؟ جی، وہ خود کہتے ہیں اٹس سو وی وونٹ تھنک۔ وہ خاموشی سے ڈرتے ہیں، اپنے اندر کی آوازوں سے، اس کائنات کی خاموشی سے۔ اور دوسری طرف پوزو اور لکی ہیں۔ پہلے ایکٹ میں پوزو مکمل کنٹرول میں ہے۔ ہاں، وہ لکی کو ہنٹر مارتا ہے، اسے حکم دیتا ہے، لیکن کیا وہ واقعی اتنا طاقتور ہے؟ وہ بھی تو وقت گزارنے کے لیے تماشے کر رہا ہے۔ اسے بھی سامعین چاہیے۔ یہ تو ہے۔ اور دوسرے ایکٹ میں جب وہ اندھا ہو کر آتا ہے تو وہ لکی پر اتنا ہی منحصر ہے جتنا لکی اس پر تھا۔ طاقت کا سارا کھیل ہی الٹ جاتا ہے۔ اور وہیں وہ اپنی مشہور لائن کہتا ہے نا، "They give birth astride of a grave"۔ جی، لوگ قبر پر بیٹھے جنم دیتے ہیں۔ روشنی ایک لمحے کے لیے چمکتی ہے اور پھر دوبارہ رات چھا جاتی ہے۔ یہ لائن تو زندگی اور موت کے فاصلے کو ہی مٹا دیتی ہے۔ اور یہی پورے ڈرامے کے فلسفے کا نچوڑ ہے کہ انسانی زندگی اتنی مختصر اور بے معنی ہے کہ پیدائش اور موت ایک ہی لمحے میں واقع ہو رہے ہیں۔ تو اب اس کردار کی بات کرتے ہیں جو سٹیج پر ہے ہی نہیں، گوڈو۔ آخر یہ گوڈو ہے کون؟ سب سے عام خیال تو یہی ہے کہ اس کا نام خدا یعنی گاڈ سے ملتا جلتا ہے۔ یہ سب سے مقبول تشریح ہے، لیکن بیکٹ نے ہمیشہ اس کی تردید کی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو ان کا مشہور جواب تھا، اگر میں جانتا کہ گوڈو کون ہے تو میں اسے ڈرامے میں لکھ دیتا۔ صحیح۔ اور یہی اس ڈرامے کی خوبصورتی ہے۔ گوڈو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ خدا ہو سکتا ہے، موت ہو سکتی ہے، قسمت ہو سکتی ہے، یا محض ایک جھوٹی امید جسے ہم نے خود بنایا ہے۔ بالکل۔ گوڈو کی شناخت اہم نہیں ہے، گوڈو کی غیر موجودگی ہی اس کا مرکزی کردار ہے۔ اہم یہ ہے کہ اس کا انتظار ولادیمیر اور ایسٹراگون کو کیا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ان کا انتظار ہی ان کی زندگی کو ایک مقصد دیتا ہے۔ چاہے وہ مقصد جھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ڈرامہ ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ کیا ہم سب بھی اپنی زندگی کسی نہ کسی گوڈو کے انتظار میں نہیں گزار رہے؟ کسی نجات دہندہ کا، کسی بڑے موقع کا۔ جی، اس امید میں کہ کوئی آئے گا اور ہمیں بچا لے گا، بجائے اس کی کہ ہم خود اپنی زندگی کی ذمہ داری اٹھائیں۔ یہ سب کچھ سننے میں بہت سنجیدہ اور مایوس کن لگتا ہے۔ لیکن جو چیز اس ڈرامے کو شاکار بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بے وقت انتہائی مذاقیہ بھی ہے۔ جی ہاں، اسے ٹریجک کامیڈی کہا جاتا ہے۔ کرداروں کے لباس، ان کی حرکتیں، سب سرکس کے مسخروں جیسی ہیں۔ چارلی چیپلن کی طرح۔ بالکل، ڈھیلے ڈھالے کپڑے، بڑے جوتے، سر پر ہیٹ، ان کا گاجر اور شلگم پر بحث کرنا، جوتا اتارنے کی جدوجہد۔ یہ سب خالص کامیڈی ہے۔ لیکن اس ہنسی کے پیچھے گہری مایوسی چھپی ہے۔ صحیح کہا۔ آپ ان کی حالت پر ہنستے ہیں لیکن پھر فوراً احساس ہوتا ہے کہ آپ ان کی بے بسی پہ ہنس رہے ہیں۔ وہ خودکشی کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے۔ ان کے پاس رسی تک نہیں ہوتی۔ یہ دکھ اور مذاق کا بہترین امتزاج ہے، اور یہی لا یعنی تھیٹر کا خاصہ ہے۔ تکرار بھی تو اس کا ایک اہم حصہ ہے۔ بہت اہم۔ جیسے ولادیمیر کا وہ گانا "A dog came in the kitchen" جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ ایک ہی دائرے میں گھومتا رہتا ہے، بالکل ان کی زندگی کی طرح۔ اور ان کی بے ربط گفتگو جو جدید دور میں انسانوں کے بیچ ابلاغ کی ناکامی کی علامت ہے۔ جی، اور ان سب کے بیچ ایسٹراگون کی وہ مایوس کن چیخ۔ Nothing happens, nobody comes, nobody goes.
اٹس آفل. ہاں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہیں آتا، کوئی نہیں جاتا، یہ بہت خوفناک ہے۔ یہ تو پورے ڈرامے کا خلاصہ ہے. اسٹیج کی سادگی بھی اسی مقصد کو پورا کرتی ہے۔ بیکٹ کی ہدایات بہت واضح تھیں۔ ایک دیہاتی سڑک، ایک درخت، شام، بس۔ یہ خالی پن اس کہانی کو کسی خاص وقت یا جگہ سے آزاد کر دیتا ہے نا؟ جی، یہ کہیں بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی دور میں۔ یہ صرف ولاڈیمیر اور ایسٹراگون کی کہانی نہیں، یہ ہر انسان کی کہانی بن جاتی ہے۔ اور وہ درخت پہلے ایکٹ میں بالکل سوکھا ہوتا ہے اور دوسرے میں اس پر چند پتے نکل آتے ہیں. کیا یہ امید کی کوئی علامت ہے؟ یہ ایک بہت ہی مبہم علامت ہے۔ یہ امید کی ایک جھلک ہو سکتی ہے کہ زندگی ابھی باقی ہے، لیکن یہ امید اتنی کمزور ہے کہ اس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ انتظار پھر بھی جاری رہتا ہے۔ اور آخر میں ڈرامے کی زبان اس کے مقالمے بظاہر سادہ ہیں، لیکن ان میں پوری انسانی حالت کا درد چھپا ہے، خاص طور پر وہ لائنیں جو ہر ایکٹ کے آخر میں آتی ہیں۔ ہاں، وہ تو ذہن پر نقش ہو جاتی ہیں۔ ایسٹراگون کہتا ہے چلو چلتے ہیں۔ ولاڈیمیر جواب دیتا ہے، ہم نہیں جا سکتے۔ ایسٹراگون پوچھتا ہے، کیوں نہیں؟ اور ولاڈیمیر کہتا ہے، ہم گوڈو کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور پھر سٹیج کی ہدایت ہوتی ہے، وہ حرکت نہیں کرتے۔ یہ 4 لائنیں ان کی بے بسی، ان کی عادت اور ان کے اس چکر میں پھنسے ہونے کی مکمل عکاسی کرتی ہیں۔ وہ جانا چاہتے ہیں، لیکن انتظار کی امید انہیں روکے ہوئے ہے۔ تو ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کیا تھا کہ ایک ایسا ڈرامہ جس میں کچھ نہیں ہوتا وہ اتنا اہم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مجھے لگتا ہے کہ اب جواب واضح ہو رہا ہے۔ جی، یہ ڈرامہ کچھ نہ ہونے کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ اس کچھ نہ ہونے کے احساس کے بارے میں ہے۔ یہ انسانی وجود کی ہر چیز کے بارے میں ہے، امید، مایوسی، دوستی اور ایک خاموش کائنات میں معنی کی تلاش۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ آج 1953 کے مقابلے میں شاید زیادہ متعلقہ ہے۔ ہم سب کی زندگی میں انتظار ایک بنیادی عنصر ہے۔ ہم بہتر مستقبل کا انتظار کرتے ہیں، کسی جاب کا، کسی رشتے کا۔ ہم سب کے اپنے اپنے گوڈو ہیں۔ بالکل۔ بیکٹ نے اسی عالمگیر انسانی تجربے کو سٹیج پر لا کر کھڑا کر دیا، اور ہم سب نے اس میں اپنا عکس دیکھ لیا۔ تو آخر میں یہ ڈرامہ ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے۔ یہ سب جاننے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انتظار کرنا اپنے آپ میں ایک بامقصد عمل ہے؟ امید کی ایک علامت، چاہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہو وہ کبھی نہ آئے؟ یا کیا یہ محض وقت کا ضائع اور خود کو دھوکہ دینے کا ایک طریقہ ہے؟ بیکٹ اس کا جواب نہیں دیتا، اور شاید اس کا کوئی ایک جواب ہے بھی نہیں۔ یہ سوال وہ ناظرین کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتا ہے۔